آئیے ہم پوچھتے ہیں کیوں کہتے ہو کہ علی مولا سے مدد مانگنا بدعت ہے؟ کیوں کہتے ہو کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بس یا اللہ مدد کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے میں جب بھی کبھی رسول خدا کے جانے کے بعد کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا، پہلے غلط ایڈریس پہ ضرور جاتا تھا، لیکن آخر میں در علی پہ ضرور آتا تھا۔ اب میں مثال کے طور پہ نیا رینین آیا ہوا ہوں، اب مجھے تو نہیں معلوم نا صحیح ایڈریس امام بارگاہ کا کہاں پر ہے، کوئی بھی مجھے غلط ایڈریس دے سکتا ہے۔ تو بس یہی ہوتا تھا، جو پرانے تھے انہیں تو معلوم تھا کہ باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن جو نئے تھے، جو تازہ مدینے آتے تھے، ان کو پہلے غلط ایڈریس دے دیا جاتا تھا۔ وہ غلط ایڈریس پہ تو ضرور جاتے تھے، لیکن یہ سمجھ جاتے تھے بہت جلدی کہ ایڈریس غلط ہے، اصل ایڈریس، صحیح ایڈریس در علی ابن ابی طالب ہے۔ کئی واقعات ہیں، کم سے کم ہمیں معلوم ہے کہ باب العلم علی ابن ابی طالب ہیں، اور الحمدللہ ہم نہ جھوٹی کھڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، ہم نہ جھوٹی چھت کے پاس جاتے ہیں۔ اب بھائی وہ آپ نے سنا ہے نا کہ بھائی اللہ کے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ بھائی شہر میں دروازہ ہوا کرتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی دوسروں کا بھی مقام بڑھائیں، دوسروں کو بھی علی کے برابر لے کے آئیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شہر کی کھڑکیاں بنا دی، چھتیں بنا دی کہ بھائی اگر علی دروازہ ہے تو فلاں کھڑکی ہے، فلاں چھت ہے۔ بھائی شہر ہے، کوئی گھر تھوڑی ہے جو اس کی چھت اور کھڑکی ہو۔ اور کمال سنیے، پورا مدینہ جب بھی کبھی کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا، مدینے میں کون رہتے ہیں؟ اصحاب رسول، ہاں بھائی رسول کے صحابی رہتے ہیں نا۔ جب بھی کبھی کسی کو سوال ہوتا تھا قرآن کی کسی آیت کے بارے میں، کہتا تھا یا علی اس آیت کو سمجھا دیجئے۔ جب بھی مدینہ میں کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا، ورثے کے بارے میں مسئلہ ہوتا تھا، یا علی اس ورثے کا مسئلہ سمجھا دیجئے۔ دنیا کے بارے میں مسئلہ ہوتا تھا، یا علی یہ مسئلہ سمجھا دیجئے۔ حدیث کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، یا علی یہ حدیث سمجھا دیجئے۔ اب ایک جملہ ہدیہ کروں، پورا مدینہ کہے یا علی یا علی یا علی تو کوئی اعتراض نہ کرے، ہم کہیں یا علی تو لوگ بدعت اور شرک کہنا شروع کر دیں۔ نہیں عجیب بات ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ اب کچھ شیعہ ہیں، نام کے شیعہ، زبانی شیعہ بھی نہیں، صرف نام کے شیعہ، میں تو کہوں گا دھوکے باز شیعہ، جو خود کو شیعہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی مدد نعوذ باللہ نہ کہو، اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں قوم کی، کہتے ہیں ہم قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علی سے مدد نہ مانگو، کہتے ہیں رسول سے مدد نہ مانگو، کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد کہو۔ بھائی پورا مدینہ کہہ رہا ہے، تمام اصحاب کہہ رہے ہیں یا علی مدد، تو وہاں پہ تم اعتراض نہیں کر رہے۔ ہم نوکران علی کہہ رہے ہیں یا علی مدد، تو تم اعتراض کر رہے ہو، کبھی شرک کہہ رہے ہو، کبھی بدعت کہہ رہے ہو۔ اچھا یا علی مدد صرف ہم شیعہ نہیں کہتے، بڑے بڑے اصحاب نے کہا یا علی مدد۔ ایک بہت بڑا مشہور صحابی ہے، نام ہے عمر، اس نے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا یا علی مدد۔ کس انداز سے کہا؟ اس کا انداز الگ تھا۔ اس نے کہا لولا علی، اگر اس مشکل میں علی مدد نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا، میں تباہ ہو جاتا، میں ختم ہو جاتا۔ کتنی مرتبہ کہا؟ 70 مرتبہ کہا لولا علی لولا علی لولا علی، اگر اس مشکل میں علی مدد نہ کرتے میں تباہ ہو جاتا۔ ایک جملہ ہدیہ کروں، آسان سا نقطہ ہے بھائی، 70 مرتبہ کہا، غور کیجئے گا، 70 مرتبہ کہا لولا علی لولا علی لولا علی، ایک مرتبہ دل سے کہہ دیتا مولا علی۔ آپ کہیں گے مولانا دل سے کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیے زبان سے تو کہہ چکا تھا۔ عید غدیر کے دن جب اعلان ہوا تھا، رسول خدا نے جب علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہ شاعر کہتا ہے ہو خم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، اسے ججتا ہے سلطان فلک فخر زمین ہونا، بشر تو کیا فرشتے ہی دل میں کہہ اٹھے علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا۔ بھائی جب اعلان غدیر ہو گیا تھا تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے آ کے مبارکباد دی تھی، ان میں سے ایک شخص یہی تھا، اس نے کہا بخن بخن، مبارک ہو، آج آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مسلمان کے
مولا بن کے. لیکن اگر یہ دل سے ہوتا تو پھر علی کو مولا مانتا, علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا. لیکن ہم اپنی گفتگو کو آپ آگے لے چلیں. بھائی اصحاب کہہ رہے ہیں یا علی مدد, کوئی اعتراض نہیں کر رہا. تمام مسلمان کہہ رہے ہیں یا علی مدد, کوئی اعتراض نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں بھائی یہ وجہ کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے جب ہم آئے تھے ہم نے پورا عشرہ تقریباً وسیلے پہ پڑھا تھا کہ بھائی وسیلہ اہل بیت کے ذریعے سے نجات ملے گی. آج پورا عشرہ یا علی مدد پہ نہیں پڑھیں گے, لیکن صرف اشارہ ہوگا. موضوع انشاءاللہ علم مولا علی اور علم اہل بیت کے سائے میں انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی. اور انشاءاللہ جو اصل موضوع انشاءاللہ ان 10-12 دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں تیار کر کے آئیں وہ ہے نفس کی بیماریاں اور اس کا علاج, کہ ہم علم اہل بیت سے انشاءاللہ اپنے نفس کی بیماریوں کو پہچانیں. علم اہل بیت کے ذریعے سے وہ خطرناک کینسرز جو ہمارے اندر ہیں ان کو پہچانیں اور ان کا علاج کریں. اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ہر روز انشاءاللہ ایک بیماری نفس کی اس کی طرف اشارہ ہو اور ایک بیماری جسم کی اس کی طرف بھی اہل بیت کا ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. لیکن نفس کی بیماری شاید ہر 3-4 دن میں ایک بیماری پر گفتگو چلے, کیونکہ بہت بڑی اور خطرناک بیماریاں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے. جب تک اہل بیت ہمیں نہیں بتاتے ہمیں پتہ نہیں چل پاتا. یہ اہل بیت کا کرم تھا جو انہوں نے 1400 سال پہلے ہمارے آنے سے پہلے انہوں نے ہمیں بتا دیا یہ خطرناک بیماری ہے, یہ کینسر ہے, یہ ایڈز ہے, اس سے بچے رہنا. اور الحمدللہ در اہل بیت پہ آنے کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا علم آ گیا. اب علم آنے کے بعد عمل بہت ضروری ہے. جب عمل زندگی میں آئے گا تو نجات ملے گی. مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دے دی, ڈائگنوز بھی کر دیا کہ یہ بیماری ہے اور دوائی لکھ کے بھی دے دی, نسخہ بھی لکھ کے دے دیا, اور آپ نے فارمیسی سے جا کے وہ دوائی خرید بھی لی. اب دوائی گھر میں پڑی ہوئی ہے 1 ہفتے سے, آپ استعمال نہیں کر رہے. اور پھر 1 ہفتے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس پھر چلے گئے, ڈاکٹر صاحب تم تو بڑے گندے ڈاکٹر ہو, تمہاری دوائی کا اثر ہی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب نے کہا دوائی ٹائم پہ کھاتے, دیکھا ڈاکٹر صاحب دوائی تو کھائی نہیں, تو پھر اثر کیسے ہوگا. یہ علم تو ماشاءاللہ در اہل بیت سے مل رہا ہے, عمل جب تک نہ ہو کہاں فائدہ ملے گا. عمل ہوگا تو واپس چلتے ہیں. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو, نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. آئیے ہم پوچھتے ہیں کیوں کہتے ہو کہ علی مولا سے مدد مانگنا بدعت ہے, کیوں کہتے ہو کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے, نعوذ باللہ, توبہ استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بس یا اللہ مدد کہو, بس یا اللہ مدد کہو, غیر اللہ سے مدد نہ مانگو. ہم کہتے ہیں اچھا غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے, کہتے ہیں ہاں. ہم کہتے چلو جی قرآن اٹھاؤ, سورہ صف, حضرت عیسیٰ روح اللہ, اللہ کا نبی, کیا کہہ رہے ہیں, من انصاری اللہ, قال عیسی ابن مریم, عیسیٰ نے کہا اپنے حواریون کو, اپنے صحابیوں کو, اپنے ساتھیوں کو, من انصاری اللہ, کون مجھے اللہ کی طرف ہو کے مدد کرے گا. عیسیٰ مومنین سے مدد مانگ رہے ہیں, عیسیٰ اپنے حواریون سے مدد مانگ, کیا ان کے حواریون اللہ ہیں؟ نہیں. کیا حضرت عیسیٰ کے صحابی اللہ ہیں؟ نہیں. تو حضرت عیسیٰ کے صحابی کون ہیں؟ غیر اللہ, اللہ کے علاوہ انسان ہیں, بندے ہیں, مومن ہیں. حضرت عیسیٰ نے حواریون سے مدد مانگی. پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, پورے قرآن میں بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک, پورے 114 سورتوں میں, پورے 30 پاروں میں, پورے 6236 آیتوں میں کہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ نہیں کہا عیسیٰ تم نے مومنین سے مدد کیوں مانگی, عیسیٰ مومنین سے مدد مانگنا بدعت ہے, عیسیٰ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت. کہیں کہیں پر اللہ نے عیسیٰ کو منع نہیں کیا. تو ثابت ہوا کہ مومنین سے مدد مانگنا جائز ہے. تو اب ہم جب علی مولا سے مدد مانگیں ہم پر اعتراض نہ کرنا, جب مومن سے مدد مانگنا جائز ہے اب علی تو امیر المومنین ہے. جب مومن سے مدد مانگنا جائز ہے تو امیر المومنین سے مدد مانگنا جائز ہے, یقیناً جائز ہے اور بدعت نہیں. قرآن سے جواب دیتے ہیں, قرآن سے گفتگو کرتے ہیں. سورہ نمل 27واں سورہ, آیت نمبر 38, آیت نمبر 39, آیت نمبر 40. ارشاد علمی گفتگو ہے, علم کے سائے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. علم سے باہر نہیں جائیں گے, سارا علم کا سایہ ہوگا, علم اہل بیت کا سایہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن کا علم ہوگا, اہل بیت کا علم ہوگا, اور گفتگو علمی سایہ ہوگا, علمی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے کچھ جملے نقل کیے. ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. تخت بلقیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. حضرت سلیمان اپنے جو صحابی تھے, خاص صحابی
جو دربار میں بڑے بڑے ساتھی تھے، سپورٹرز تھے، ان سے پوچھتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے ساتھیو تم میں سے کون میرے لیے تخت بلقیس کو لے کر آئے گا؟ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہہ دیتے یا اللہ مدد، یا اللہ تخت بلقیس بھیج دے۔ میں آپ کو ایک جملہ کہوں، بعض بڑے احمق ہوتے ہیں۔ وہ جناب ایک بیچارہ مومن عالم دین تھا، وہ سعودی چلا گیا حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو ایک وہابی نے اسے کہا تم کہتے ہو نا یا اللہ مدد، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس شیعہ نے اس کو بڑا سمجھایا، بڑی دلیلیں دیں۔ اس وہابی کے ذہن میں ایک عجیب و غریب ٹیکنیک آئی۔ اس وہابی نے ایک قلم اٹھایا، پین اٹھا کے اس نے گرا دیا زمین پہ۔ اس نے کہا تمہیں صرف یا اللہ مدد کہنا چاہیے۔ اس وہابی نے کہا یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، اس نے کہا۔ تو اس نے پین گرا دیا اور کہا کہ اے شیعہ عالم، یا علی مدد کہو اور علی کو کہو یہ پین اٹھا کے دکھائے، یا علی مدد کہو، علی کو کہو یہ پین اٹھا کے دکھائے۔ اس عالم نے خود پین اٹھایا اور اس نے پھر پین گرا دیا، کہا تم اب یا اللہ مدد کہو، اللہ کو کہو پین اٹھا کے دکھائے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی اگر اسی وقت علی مولا نے پین اٹھا کے نہیں دیا تو یعنی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے بہترین دیا، کہا تم جس علی پہ اعتراض کر رہے ہو یہ اصل میں علی پہ اعتراض نہیں، یہ خود اللہ پہ اعتراض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کون ہے؟ علی مولا کون ہے؟ علی مولا اللہ کے اسپیشل نمائندے ہیں۔ علی مولا کون ہے؟ علی مولا اللہ کا ویری اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہے، اور اللہ نے کہا میں نے اپنی طاقتوں میں سے بہت ساری طاقتیں علی کو دے دی ہیں، کچھ اپنے لیے رکھی ہیں تاکہ فرق نظر آئے بندے میں اور خالق میں، مخلوق میں اور خالق میں، لیکن میں نے بہت ساری چیزیں دے دی، بہت ساری طاقتیں دے دی۔ اب اگر تم علی کی طاقت پہ اعتراض کر رہے ہو، وہ علی کی طاقت پہ نہیں، وہ میری طاقت پہ اعتراض کر رہے ہو۔ میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں خدا نے کچھ طاقتیں علی کو دے دی، نبی کو دے دی، حسن کو دے دی، حسین کو دے دی، اور اب اگر ان پہ اعتراض کر رہے ہو تو تم مجھ خدا پہ اعتراض کر رہے ہو۔ اب سنیے حضرت سلیمان نبی کہتے ایکم یاتینی بعرشہا، کون میرے لیے تخت بلقیس لائے گا؟ اچھا تخت، اب یہ ممبر سمجھیے، اس ممبر کو کیا آپ اٹھا سکتے ہیں؟ بڑا مشکل کام ہے، اور اگر بہت دور ہو، سمجھیے یہ ممبر مڈغاسکر میں پڑا ہو، اور میں کہوں بھائی کون میرے لیے لے کر آئے گا، تو آپ کہیں مولانا کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے نا، کیونکہ آپ کا ذہن تو کیلکولیٹر ہے، حساب کتاب والا ہے نا۔ آپ کہیں مولانا صاحب دیکھیے کشتی میں آئے گا، اتنا ٹائم لگے گا، اتنے دنوں کے بعد، اتنی دیر کے بعد میں تخت وہ ممبر مڈغاسکر سے اٹھا کے رینین لے کے آؤں گا، ایسے ہی کریں گے نا۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے، تو ثابت ہوا مدد مانگنا غیر اللہ سے بدعت نہیں، انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، کیونکہ حضرت سلیمان کے دربار میں جن بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، سب ہوتے تھے، سب پہ حکومت تھی۔ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان اس سے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں آپ کے لے کے آؤں گا۔ یعنی اتنا فاسٹ، اتنا تیز، یعنی اتنا پاورفل تھا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اس سے قبل کہ اپنی جگہ سے اٹھیں میں لے کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اور فاسٹ چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے اٹھا، اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سلیمان آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس یہاں لے کر آ جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا آنکھ بند کرو پھر آنکھ کھولو، اس کا مطلب اتنا تیز گیا، اتنا تیز آیا کہ آپ نے آنکھ بند کی، آپ نے آنکھ کھولی، میں اٹھا کے لے کے، کہا نہیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ بند کرو تخت بلقیس یہاں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ مجھے یہاں دیکھیں گے، بلقیس والے مجھے وہاں دیکھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں کہا کہ آنکھ بند کرو آنکھ کھولو کہ اتنا جلدی گیا اتنا جلدی آیا، نہیں کہا قبل آئی یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں پہ ہوگا۔ یہ کون ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے؟ آصف ابن برخیہ، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، ایک اسم اعظم ہے اس کے پاس، ایک اسم اعظم۔ روایت ہے کہ 63 اسم اعظم ہیں، اہل بیت کو 62 اسم اعظم دیے گئے، ایک اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے خاص جو صرف اللہ کے پاس ہے، 62 اہل بیت کو دیے۔ آصف ابن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا۔ غور کیجیے گا، اب ایک جملہ ہدیہ کرنا جا رہا ہوں، دیکھوں کون میرے ساتھ ہوگا، جو سمجھے وہ نعرہ لگائے۔ ہاں بھائی، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ایک وقت میں 2 جگہ نظر آ گیا،
جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ ایک وقت 40 جگہ نظر آ گیا۔ اعتراض کرتے ہیں نا کہ 40 جگہ علی کیسے نظر آ گئے؟ آصف ابن برقیہ کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ایک وقت 2 جگہ نظر آ گیا، اور علی کے پاس علم الکتاب پوری کتاب کا علم ہے، ایک وقت 40 جگہ علی نظر آ رہے ہیں۔ ہر صحابی کہہ رہا ہے کل علی میرے گھر مہمان تھے، کل علی میرے گھر مہمان تھے، کل علی میرے گھر مہمان تھے۔ رسول خدا کہتے ہیں کل تو علی میرے پاس مہمان تھے، جبریل کہتے ہیں کل علی خدا کے مہمان تھے۔ آصف ابن برقیہ کے پاس تھوڑا سا علم تھا تو کہا تخت بلقیس کو لے کر آؤ، لے کر آ گیا۔ علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، کہا سورج پلٹاؤ تو سورج پلٹا دیا۔